أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقتيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحسنني ما يحسنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واسب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد.
أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام بہن بھائی مومنین مومنات کو رمضان المبارک کی برکات انشاءاللہ نصیب ہوں. رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کی مجلس اعزاء کا آغاز میں اسلام سے کر رہا ہوں. بارہ دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. خداوندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے. خداوندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے. ندائی کہ یہ میری مشیت ہو بھی سکتی ہے. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت. میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے. میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے. یہی منزل نصیری کی علامت ہو بھی سکتی ہے.
نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے۔ علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا، علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا، یہ عادت تیری دوزخ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے۔ نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے۔ بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو پلٹا دے، بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو پلٹا دے، مگر یا رب تیرے حیدر میں طاقت ہو بھی سکتی ہے۔ نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے۔ نہیں ہوں عابد و زاہد مگر بندہ ہوں حیدر کا، نہیں ہوں عابد و زاہد مگر بندہ ہوں مولا کا، نہیں ہوں عابد و زاہد مگر بندہ ہوں مولا کا، علی کے ذکر سے میری طہارت ہو بھی سکتی ہے، علی کے ذکر سے میری طہارت ہو بھی سکتی ہے۔ نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے۔ محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے۔ نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي:
خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی۔ محترم و معزز سامعین اکرام و ناظرین گرامی قدر، اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی اور میری ماؤں بہنوں، ماہ مبارک رمضان کی یہ پہلی شب جمعہ ہے، اس لیے پروردگار عالم سے طلب کرتے ہیں، پروردگارہ اس ماہ مبارک میں اپنی عظمت، اپنی بلندی، اپنی جاہ و جلالت اور اس ماہ مبارک کی عظمت و برکت کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، اور خصوصی طور پر ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ محترم و معزز سامعین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان اگر اپنی زندگی میں ماہ مبارک رمضان کو درک کرے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، ماہ مبارک رمضان آئے اور ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور یہ انسان اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، تو ایسے انسان کے اوپر وائے ہے، ویل ہے، لعنت ہے اور افسوس ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن اگر پروردگار عالم کا مہمان ہوتے ہوئے بھی یہ انسان اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو پھر اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، اس ماہ مبارک رمضان میں کثرت کے ساتھ میں عبادت کرنی چاہیے، پروردگار عالم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ وہ پروردگار عالم جو حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک، اے اشرف المخلوقات انسان، میں نے اس دنیا کی تمام تر اشیاء کو تیرے لیے خلق کیا، وخلقتک لاجلی، اور پھر تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ پروردگار عالم نے اس وسیع اور عریض کائنات میں مختلف نعمتیں نازل کی ہیں اور ان تمام نعمتوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہماری خدمت میں پیش کر دیا کہ اے انسان، تو ان تمام تر نعمتوں سے استفادہ اٹھا، فائدہ اٹھا، اور پھر اس کے بعد میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو خلق اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، کہ وہ ہماری اطاعت کریں۔ پروردگار عالم نے مختلف نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم چاہو بھی کہ پروردگار عالم کی نعمتوں کو شمار کر لو، لا تحصوها، تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے کہ پروردگار عالم نے کتنی نعمتوں کو ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ اس کا احاطہ کرنا، اس کا شمار کرنا، اس کا احصاء کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، امکان پذیر نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تو ان پروردگار عالم نے جن تمام تر نعمتوں کو ہمارے لیے نازل کیا، آپ صرف اس کی ایک نعمت، اس کا ابر کرم دیکھ لیں۔ پروردگار عالم کا ابر کرم جب اس دنیا میں برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا مومن کا کھیت ہے، کون سا منافق کا مزرعہ ہے، کون سا کافر کا کھیت ہے، بلکہ پروردگار عالم کا ابر کرم جب برستا ہے تو مومن کے کھیت میں بھی اتنا برستا ہے جتنا منافق کے کھیت میں برستا ہے، جتنا کافر اور مشرک کے کھیتوں میں برستا ہے۔ جتنا ہمارا مزرعہ اس ابر کرم سے فیضیاب ہوتا ہے، اتنا ہی مشرک، منافق، کافر، یہودی یا وہ کہ جو پروردگار عالم کو نہ پہچانتا ہو، نہ جانتا ہو، نہ مانتا ہو، نہ عبادت کرتا ہو، اس کے بھی کھیت میں پروردگار عالم کا وہی ابر کرم اتنا ہی برستا ہے۔ یہ اتنا رحمان و رحیم پروردگار عالم، وہ پروردگار عالم جس نے تمام تر نعمتوں کو ہمارے لیے خلق کیا، لیکن یہ انسان، ناشکرہ انسان، نالائق انسان پروردگار عالم کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ اب دیکھیں عزیزان محترم،
پروردگار عالم کتنا رحمان، کتنا رحیم، کتنا شفیق ہے، اگر اس کا اندازہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس چیز سے لگائیے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آیا کہ اس بنی اسرائیل کے پورے قبیلے کو، اس پورے ایریے کو، اس پوری جگہ کو، اس پورے منطقے کو قحط نے اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، پانی نہیں برس رہا ہے، پروردگار عالم کا ابر کرم خاموش ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے، جناب موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دست بادب جوڑا، اے نبی خدا، اے نبی اللہ، پروردگار عالم ہم سے ناراض ہے، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، ہمیں بھوکے مرنے کا زمانہ آ گیا، بھوکے مرنے کی کگار پر ہم آ کر کھڑے ہوئے ہیں، یا نبی اللہ آئیے نماز استسقاء پڑھتے ہیں، نماز طلب باران پڑھتے ہیں، چلیں پروردگار عالم سے طلب مغفرت کریں، طلب باران کریں کہ پروردگار پانی برسا دے، ہم مرنے کی کگار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ نے اپنی تمام تر قوم و قبیلے کو لیا اور لینے کے بعد بیابان میں پہنچے، نماز استسقاء پڑھی، دست بادب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست ادب بلند کیا، پروردگارہ، میرے معبود، میرے پاک پروردگار عالم، یہ میری قوم تجھ سے طلب مغفرت کر رہی ہے، پروردگار نماز استسقاء پڑھی ہے، پروردگارہ باران کرم برسا دے، ابر کرم برسا دے، اپنی رحمتوں کو ہمارے اوپر نازل فرما۔ لیکن پروردگار عالم کا ابر کرم ہے جو کہ برستا نہیں ہے، بارش نازل نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ بڑا تعجب کرتے ہیں، پروردگار تیرا نبی تیری بارگاہ میں دست بادب جوڑ کر دعا کرے اور باران رحمت نازل نہ ہو، پروردگارہ سبب کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ایک مرتبہ پروردگار عالم وحی کرتا ہے، موسیٰ تمہارے قبیلے، تمہاری قوم میں ایک ایسا گناہگار ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ انسان، وہ مرد تمہارے درمیان میں ہے تب تک پروردگار عالم کا ابر کرم نہیں برسے گا۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہونے کے بعد میں کہتے ہیں، اے میری قوم والے، اے میرے قبیلے والوں، ہمارے درمیان میں ایک ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم ابر کرم نہیں برسا رہا۔ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ گناہگار ہمارے درمیان سے چلا جائے تاکہ باران کرم برس جائے۔ ایک مرتبہ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یہ گناہگار بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں پروردگار عالم کا گناہگار بندہ، میری وجہ سے ابر کرم نہیں برس رہا، لیکن یہ خاموش رہتا ہے، یہ کچھ نہیں کہتا اور صرف اسی انتظار میں رہتا ہے کہ شاید اس درمیان میں سے کوئی اٹھے اور چلا جائے اور میں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جاؤں۔ لیکن اس معاشرے میں، اس قوم و قبیلے میں کوئی ہے جو جانے والا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جا رہا، تمام تر لوگ اپنی جگہ پر موجود ہیں، تمام تر لوگ اپنی جگہ پر موجود کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ یہ انسان بارگاہ پروردگار عالم میں اپنے آپ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنے قلب میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے، پروردگارہ اگر میں یہاں سے نہ جاؤں تو تیرا ابر کرم نہیں برستا، باران رحمت نہیں ہوتی، اور اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو اس پورے قوم و قبیلے میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں خوار ہو جاؤں گا۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ میں اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کرتا ہوں، پروردگارہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، پروردگار مجھے ذلیل و رسوا و خوار ہونے سے بچا لے۔ اللہ اکبر، دلی دل میں یہ دعا کری، ابھی اس کی یہ دعا تمام ہوئی تھی کہ ابر کرم برسنا شروع ہو گیا، باران رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ کو تعجب ہوا، پروردگارہ
کیا تو نے میری دعا کو قبول کر لیا؟ اس لیے کہ ابھی ہمارے درمیان سے تو کوئی شخص گیا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی شخص، وہ گناہگار جس کی تو بات کر رہا تھا، وہ تو ابھی یہیں پر ہے، ہمارے درمیان سے، ہمارے قوم و ہمارے قبیلے میں سے کوئی گیا نہیں ہے۔ تو پروردگار کیا تو نے میری دعا کو قبول کر لیا؟ ایک مرتبہ پروردگار عالم جناب موسیٰ پر وحی کرتا ہے، نہیں موسیٰ، میں نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اس کی توبہ کو قبول کر کے میں نے ابر کرم برسا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا رحمان ہے پروردگار، کتنا رحیم ہے پروردگار، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیں۔ ہماری توبہ کو پروردگار قبول کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ دست بادب جوڑتے ہیں، پروردگار یہ بتا کہ وہ شخص کون ہے۔ پروردگار عالم کی بلندی اور بزرگی کو سمجھیں کہ پروردگار عالم کہتے کسے ہیں، پروردگار عالم کتنا شفیق اور کتنا مہربان ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں، پروردگار وہ شخص کون ہے کہ جس نے توبہ کر کے وہ شخص تیرے نیک بندوں میں شمار ہو گیا، پروردگار مجھے اس کا نام بتا دے۔ خداوند عالم کہتا ہے، موسیٰ کمال کرتے ہو، جب تک وہ گناہگار تھا میں نے اس کا نام نہ لیا، اب تو وہ توبہ کر کے میرے قریب ترین بندوں میں شمار ہو گیا، میں اب نام لے کر کے اس کو رسوا اور ذلیل کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پروردگار جس نے ہمارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ کائنات کے ان اشرف المخلوقات لوگوں سے پوشیدہ کیا، اس پروردگار نے ہمارے گناہوں کو نبی اللہ تک پہ پوشیدہ کیا ہے، چھپا رکھا ہے، کہ پروردگار عالم نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ لوگوں پر آشکار ہوں۔ اس روایت سے ہمیں 3 درس ملتے ہیں، 3 سبق ملتے ہیں عزیزان گرامی۔ پہلا درس کہ ایک گناہگار سے بیزاری، اس سے دوری اختیار کرنا ہماری شرعی ذمہ داری، اس لیے کہ اگر ایک گناہگار اور وہ گناہگار ہمارے درمیان، ہمارے قوم و قبیلے، ہمارے اطراف میں ہو، تو پروردگار عالم کی باران کرم نہ برسنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے پر لازم ہے کہ ایک گناہگار اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے تو اس سے بیزاری کریں، اس سے دوری اختیار کریں، تاکہ پروردگار عالم کا عذاب ہمارے لیے شامل حال نہ ہو۔ دوری اختیار کرنا، گناہگار سے بیزاری اختیار کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ جناب یونس کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم جناب یونس سے کہتا ہے کہ میں 1,00,000 لوگوں پر عذاب نازل کرنے والا ہوں، جس میں سے 40,000 وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں، اور 60,000 وہ لوگ ہیں جو نیک بندے ہیں، لیکن گناہوں سے بیزاری، جو گناہگار ہیں ان سے بیزاری اختیار نہیں کرتے اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نہی عن المنکر نہ کرنے کی بنا پر اور گناہوں سے بیزاری، جو گناہگار ہے اس سے بیزاری نہ کرنے کی بنا پر میں ان 60,000 لوگوں پر بھی عذاب نازل کروں گا۔ اس لیے گناہگار سے بیزاری اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ پروردگار عالم کا عذاب ہمارے شامل حال نہ ہو۔ دوسرا درس، دوسرا سبق، توبہ۔ وہ پروردگار عالم جو ہمارے گناہوں کی بنا پر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے باران کرم نازل نہیں کر رہا ہے، نعمتیں نازل نہیں کر رہا ہے، نعمتوں کو ہم سے سلب کر لے رہا ہے، لیکن اگر حقیقی طور پر ہم اس پروردگار عالم کی توبہ کر لیں تو پروردگار عالم بڑی جلدی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم فرماتے ہیں، اسی لیے ہم امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، یا سریع الرضا، اے وہ کہ جو سب سے زیادہ راضی ہونے والا ہے۔ ہماری توبہ کے، ہماری حقیقی توبہ کے 2 آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کو پروردگار عالم ابر کرم کے عنوان سے، باران رحمت کے عنوان سے خرید لیتا ہے۔ پروردگار عالم کو حقیقی توبہ کرنے والے اتنا پسند ہیں، اتنا پسند ہیں کہ پروردگار عالم ان کی آواز کو قبول کرتا ہے، ان کی آواز کو پسند کرتا ہے، ان کی نالوں اور گریہ زاری کو پسند کرتا ہے۔
عزیز رکھتا ہے پروردگار عالم ہماری نالہ و گریہ زاری کو ایک گنہگار بندہ اگر بارگاہ پروردگار عالم میں آ کر دست بدعا بلند کرے، ہاتھوں کو آسمان پر بلند کر دے یا سجدے میں گر جائے کہ پروردگار تیرا یہ گنہگار بندہ آج تیری بارگاہ میں آیا، پروردگار ہمیں معاف فرما، پروردگارہ ہم سے درگزر فرما، پروردگارہ 11 مہینے ہم تیرے در سے دور رہے، پروردگار آج پروردگارہ اس 12ویں مہینے میں اس ماہ مبارک رمضان میں یہ گناہگار بندے تیرے دروازے سے، تیرے بیت سے، تیرے گھر سے دور رہے، پروردگار آج یہ گناہگار بندے تیرے دروازے پر، تیرے در پر، تیرے بیت پر آ گئے، پروردگارہ ان گناہگار بندوں کو معاف فرما۔ جس طریقے سے جناب موسیٰ کے زمانے میں اس گنہگار بندے کی توبہ پروردگار تو نے قبول کری، پروردگارہ ہماری توبہ بھی آج اس شب جمعہ میں قبول فرما۔ اور تیسرا اہم ترین درس کہ پروردگار عالم کی معرفت کو درک کریں، پروردگار عالم کی مہربانی اور شفقت کو درک کریں کہ پروردگار عالم اگر ایک گنہگار بندے کے گریہ و زالی اور نالے کی آنکھوں میں سے نکلتے ہوئے 2 توبہ کرنے والے آنسو جب اس بندے کی آنکھوں سے نکلتے ہیں تو پروردگار عالم بڑھ کر اس بندے کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے دیتا ہے۔ کتنا رحمان اور رحیم پروردگار، کتنا شفیق پروردگار ہے کہ یہ پروردگار عالم نے ہمارے گناہوں کو لوگوں سے پردہ پوش کر رکھا ہے، پروردگار عالم نے ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ اگر یہ گناہ لوگوں پر آشکار ہو جائیں تو لوگ ہم سے فرار اختیار کریں، لوگ ہم سے بھاگنے لگیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسموں میں سے ایسی بدبو آتی ہے کہ پروردگار اگر اس بدبو کو لوگوں پر ظاہر کر دے تو لوگ ہم سے فرار اختیار کریں۔ پروردگار عالم سے دعا کریں، پروردگارہ تجھے اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا واسطہ، تجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا واسطہ ہم گناہگار بندوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اذان محترم، اذان گرامی قدر، مجلس کا حق ادا تب ہوتا ہے کہ جب اس مجلس میں اہل بیت علیہم السلام کے مصائب کا کچھ تذکرہ کیا جائے۔ آج اس دنیا کے اندر یہ کیفیت طاری ہے، مسجدیں بند ہو گئی ہیں، امام بارگاہیں بند ہو گئی ہیں، آج ہم مجبور ہیں مسجدوں میں جانے سے، مجلسیں کرنے سے۔ اذان گرامی قدر، آج آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، آج میں مجبور ہوں کہ یک و تنہا اس منبر پر بیٹھ کر مجلس پڑھ رہا ہوں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ایک مجلس ہوتی ہے تو جنت البقیع سے ایک کوکھ جلی ماں، پسلی ٹوٹی ہوئی شہزادی جنت البقیع کی قبر سے اٹھتی ہے، شام میں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے روضے پر جاتی ہے، اور جانے کے بعد جناب زینب صلوات اللہ علیہا کو وہاں سے لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں بیویاں قید خانے میں جاتی ہیں، زندان شام میں جاتی ہیں، اور زندان شام میں جانے کے بعد سکینہ کو اس قبر سے اٹھاتی ہیں۔ سکینہ چلو، تیرے عزاداروں نے تیرے بابا کی مجلس کو منعقد کیا ہے، تیرے عزاداروں نے تیرے بابا کا غم منانا شروع کیا، چلو میری لال سکینہ، آج مجلس برپا ہوئی ہے۔ اور وہ سکینہ جب مجلس میں تشریف لاتی ہے اور جب عزاداروں کو روتے ہوئے دیکھتی ہے، گریہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے،
بی بی سکینہ عزاداروں کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں. ایک مرتبہ بی بی سکینہ کہتی ہے، شہزادی سکینہ کہتی ہے، دادی جان یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا غم بنا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں؟ لیکن اللہ اکبر، دل پھٹا جاتا. میری شہزادی سکینہ نہیں پتا یہاں کس جگہ بیٹھی ہوگی. کوئی عزادار نہیں ہے جو گریہ کرتا نظر آئے. کوئی عزادار نہیں ہے جو روتا ہوا نظر آئے. کوئی عزادار نہیں ہے جو ماتم کرتا نظر آئے. آج آپ لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے اس بے کسی کے عالم میں اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں. عزیزوں اور میرے دوستوں، ذرا کیفیت سنیے گا. اس لاک ڈاؤن میں، اس عالم میں آپ لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں. آپ کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے. آپ اپنے گھر پر پورے طریقے سے جو مرضی آتی ہے وہ کھانا بناتے ہیں، جو مرضی آتی ہے جو دل کرتا ہے آپ وہ کھاتے ہیں. لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، ذرا کیفیت محسوس کیجئے گا کہ آپ اپنے گھر میں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے گھر میں جو موجود ہے، آپ کا دل بے چین ہے. آپ کو بڑی پریشانی و اذیت ہوتی ہے کہ کب تک ہم اپنے گھر میں رہیں. بڑی بے چینی ہے، گھر میں رہا نہیں جاتا. کب تک گھر میں رہے؟ باہر جانے کو نہیں ملتا ہے، باہر گھومنے کو نہیں ملتا ہے. لیکن ذرا حسین کی اس کم سن 4 سالہ سکینہ کی کیفیت کو محسوس کیجئے کہ جو سکینہ قید و زنجیر میں غلو و زنجیر میں قید ہے، جس کا دامن جل چکا ہے، جس کے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہیں، جس کے کان سے گوشوارے چھینے جا چکے ہیں، جس کو زندان شام میں ایسی کیفیت میں رکھا گیا ہے کہ جس میں دن کی دھوپ رات کی اوس پڑتی ہے. اور یہ بی بی سکینہ یہی تمنا کرتی ہے. آج اپنے گھروں میں ہم بڑے بے چین ہو جاتے ہیں جبکہ ہمیں کوئی تماچے نہیں مارتا، جبکہ ہر چیز ہمارے لیے موجود ہے. ذرا اس سکینہ کی کیفیت کو محسوس کیجئے کہ جو جناب سکینہ زندان شام میں اپنی پھوپھی اماں سے یہی پوچھتی رہی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے پھوپھی اماں ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ اور وہی سکینہ اپنی اس تمنا کو اپنی قبر میں لے کر چلی گئی. ہاں عزیز اور میرے دوستوں، بس روایت کے آخری فقرات بیان کر رہا ہوں. آپ کی رحمت کو تمام کیا. اس بے کسی کے عالم کو محسوس کیجئے گا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ قید شام سے رہا کر دیا گیا، ایک مرتبہ سید سجاد جناب سکینہ کی قبر پر آ کر بے کسی کے عالم میں بیٹھے آواز دی، اے میری لال سکینہ، تجھے گھر جانے کی، تجھے رہائی کی بڑی تمنا تھی. آج ہم گھر جا رہے ہیں، آج ہمیں رہائی نصیب ہوئی. ایک مرتبہ جناب سکینہ کی قبر سے کوئی آواز نہیں آتی. دوبارہ میرا مولا غریب امام سید سجاد عجیب کیفیت میں قبر سکینہ پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے، اے میری لال سکینہ، تجھے تیرا غریب بھائی آواز دے رہا ہے. اے میری لال، آج ہمیں رہائی ملی ہے، مدینے جانا نصیب ہو رہا ہے. ایک مرتبہ قبر سکینہ کو لرزا آیا، آواز بلند ہوئی، اے میرے بھیا سجاد، ارے غریب وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے وطن سے آتا ہے اسے دوبارہ وطن جانا نصیب نہیں ہوتا. اے میرے بھیا خوش نصیب ہے، آپ غریب نہیں، غریب تو میں سکینہ ہوں جو وطن سے آئی تھی لیکن دوبارہ وطن جانا نصیب نہ ہوا. اسی حالت میں مجھے دفنا دیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. پروردگارہ، تجھے ہماری اس بے کسی کا واسطہ، تجھے اہل بیت علیہ السلام کی غربت کا واسطہ،
ہماری ویران مسجد و مبارکہوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ تجھے غربت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا واسطہ، پروردگار ہم سے یہ ویران مسجد و مبارکہ نہیں دیکھے جاتے، ہمارے وقت کا امام کیسے ویران جنت البقیع کو دیکھ رہا ہوگا۔ پروردگارہ تجھے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غربت کا واسطہ، تجھے جنت البقیع کے ویران روزوں کی غربت کا واسطہ، پروردگارہ اس بیماری کو، اس وبا کو تمام تر مومنین مومنات سے دور فرما، اس وبا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین 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 یا حسین، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، جا کے بس گنج شہیداں میں ہے کرنا ماتم، سن لو مومن کا یہاں جینا ہو مرنا ماتم، خون کے پرسے سے دنیا کو یہ سمجھانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، نینوا نام تھا جس کا وہ اب معلا ہے، اس لیے ذکر حسین آج ذکر اللہ ہے، کیسی شبیر کی جنت ہے یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، اے حسین ابن علی ہم تیرا دم بھرتے ہیں، جو کما کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں، ہم گناہ گاروں خطا کاروں کا نذرانہ ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، سامرا کم یا کہ مشہد ہو سب پناہے ہیں، جو مستقیم خدا کہتا یہ وہ رائے ہیں، ہو نجف شام کے کربل ہو شفا خانہ ہے، کربلا جانا ہے،
حسینی ہے زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، دیکھ پھرتا کہ ہوتی ہے تجھ پہ کیسی عطا ہے، بہت یہاں موجود اب تو نوحہ سنا، روز محشر کا جو شافی ہے یہ گھرانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، اے حسین ابن علی ہم تیرا دم بھرتے ہیں، جو کما کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں، ہم گناہ گاروں خطا کاروں کا نذرانہ ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا یا حسین 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 یا حسین، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ ذکر تیرا نہ رکے گا، نہ علم تیرا جھکے گا، ذکر تیرا نہ رکے گا، نہ علم تیرا جھکے گا، ہم تیرے در کے گداگر، تو مددگار ہے مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، ہم گناہ گار ہے مولا، ہم خطا کار ہے مولا، ہم گناہ گار ہے مولا، ہم خطا کار ہے مولا، پر حسین ابن علی کے ہم مزادار ہے مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ تو سخی ابن سخی ہے، بس دعا اپنی یہی ہے، تو سخی ابن سخی ہے، بس دعا اپنی یہی ہے، ہم علی والے حسینی تیرے زوار ہے مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ جل ذکر شبیر کریں گے، ہر ستمگر سے لڑیں گے، ذکر شبیر کریں گے، ہر ستمگر سے لڑیں گے، حق
زہرا کے لیے جان بھی فداوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اس میں مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے اس میں مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے جو عزادار کا دشمن وہ سزاوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ یا خدا وقت وہ آئے نوحہ عرفان سنائے یا خدا وقت وہ آئے نوحہ عرفان سنائے ماتمی ہلکا لگا ہو آپ سالار ہو مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل یا حسین 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 نعرہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك وكرمك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راض قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء وقيته وكم من عثار أقلته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفسي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطوالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك
وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، أبني لابتداء كرمك وسالك برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أو لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، ويا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يجتمع عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك قضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها
المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباته الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله وإحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهر بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال في خدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم ويا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا الفضل العباسي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. من محمد وآل محمد صلوات. اللهم